بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اچانک مجھے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر کے اندر داخل ہونا پڑا۔ 10 سال کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ آخر داخل ہو کر میں نے دیکھا تو بچے کو ماں مار رہی تھی اور خود بھی رو رہی تھی۔ میں نے آگے رو کر پوچھا کہ بہن بچے کو کیوں مار رہی ہو جبکہ خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں۔ یہ کم وقت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر آتا ہے اور راستے میں جاتے ہوئے کھیل کود کر گردی گدنی کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو ماں کا تھوڑا سا سمجھایا، ابھی بچہ ہے یہ سمجھ جائے گا۔ میں یہ کہہ کر چل دیا۔ ایک دن صبح سبزی منڈی میں کچھ سبزی لینے وغیرہ گیا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر اسی 10 سال بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی گھر کے لیے سبزی خرید کر اپنے بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے، وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا اور یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں بچے کو چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی آواز لگا کر اسے بیچنے لگا۔ یہ مٹی گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکان زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ جو اچانک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی آدمی سامنے بیٹھے ننھی سی دکان لگائی تھی، اس شخص نے اتنے ہی زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا۔ بازو سے پکڑ کر اس بچے کو دھکا دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بچہ دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا اس شخص کا کسی دکان کے سامنے اپنی ننھی سی دکان لگائی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ ہی نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان پر گیا۔ دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا، اپنا سکول کا بیگ اٹھایا، سکول کی جانب چل دیا۔ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بچہ سکول گیا، تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا، یہ یتیم بچہ، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے، سر یہ روزانہ 1 گھنٹے دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ اس ڈر سے سکول پر ٹائم سے آنے لگے۔ گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں، بچہ مار کھانے کے بعد بھی گھر پڑھنے نہیں لگا۔ استاد نے موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر ماں سے پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح نماز فجر ادا کی اور بچے کے استاد کو کال کر کے درخواست کی منڈی ہر حال میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت تھا۔ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ میں بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا سکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ سے یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کے میرے ہاتھوں خیر نہیں ہے۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کے 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لی اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی کافی لوگوں کی جھڑکیں لینی پڑی۔ آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس ماں پر پڑی تو دیکھتا وہ بہت ہی دیر درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا۔ وہ بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی پر بہت ظلم کیا ہو۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں روتے ہوئے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑا اور سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا۔ 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگ گیا۔ میں بھی دیکھ کر آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس لیے؟ بچے نے جواب دیا میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں جسے کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کا یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے کر جا کر ماں کو دو گے؟ جواب میں استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ بچے نے جواب نہیں دیا۔ انکل جی چھٹی کے بعد اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا ماں
آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا، کچھ دن بعد درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دے کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ خدا اپنے ارد گرد غریب، یتیم اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں، کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے آپ کے لیے آسان کر دے۔ اشفاق احمد صاحب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی بہت رو رہے تھے اور کہا کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنتے رہیے تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنور سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔